دوستوں آج ہم انگلش لٹریچر کے جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اسے ایلزابیتھن ایج اور شیکسپیئرن ایج کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے۔ اس ایج کا لائف ٹینیور آلموسٹ 1558 سے 1603 تک تھا۔ اس ایج کو ایلزابیتھن ایج کہتے ہیں کیونکہ اس وقت انگلینڈ کی کوئین تھی ایلزابیتھ فرسٹ، ان کے نیم پر اس ایج کا نیم آیا۔ یہ انگلینڈ کی کوئین ہونے کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ کی بھی رولر تھیں کیونکہ اس وقت آئرلینڈ بھی انگلینڈ کا حصہ تھا۔ اس ایج کو شیکسپیئرن ایج بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت شیکسپیئر سب سے بڑے ڈرامٹسٹ تھے، انہوں نے اس وقت کے لٹریچر کو اپنی قابلیت سے انفلوئنس کیا۔ ہسٹورینز اسے گولڈن ایج بھی کہتے ہیں بیکاز ان دس پیریڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی واز پریزنٹ۔ اس دور میں انگلینڈ میں ترقی، استحکام اور خوشحالی موجود تھی۔ اب چلتے ہیں اس ایج کے فیچرز کی جانب۔ فیچرز کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتا ہے رینیسانس انفلوئنس۔ ایلزابیتھن ایج ایز ویل ایز لٹریچر واز انفلوئنسڈ بائی رینیسانس۔ ایلزابیتھن ایج پر رینیسانس کا کافی گہرا اثر تھا۔ مختلف آئیڈیاز لائک ہیومنزم اور کلاسیکل لرننگ انگلینڈ میں پھیل گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انگلینڈ کے کلچر پر بھی کافی گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ اس ایج میں انگلینڈ میں رینیسانس پیک پر تھا۔ سیکنڈ فیچر کی بات کی جائے تو وہ تھا مونارکیل سٹیبلٹی۔ ایلزابیتھن ایج میں انگلینڈ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی موجود تھی۔ ایلزابیتھ فرسٹ سے پہلے جو کوئین تھی وہ تھی میری فرسٹ، جن کا ٹینیور 1553 سے 1558 تک تھا۔ وہ کوئین ایلزابیتھ کی ہاف سسٹر تھیں، مطلب ستیلی بہن تھیں۔ وہ کیتھولک تھیں تو انہوں نے پروٹیسٹنٹس پر بہت ظلم کیے اور انہوں نے بہت سے پروٹیسٹنٹس کو مروایا بھی تھا، اسی لیے انہیں بلیڈی میری بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ایلزابیتھ خود بھی پروٹیسٹنٹ تھی تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں صلح کروائی جائے۔ تھرڈ فیچر کی بات کی جائے تو وہ تھا ایکسپلوریشن اینڈ کولونائزیشن۔ ایلزابیتھن ایج میں انگلینڈ نے کافی ایکسپلور کیا تھا، دوسری کنٹریز میں بہت سی کالونیز وغیرہ بنائی تھیں، ٹریڈ کے لیے نئے روٹس ڈسکور کیے گئے تھے۔ اس ایج میں جب اسپین نے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ پر اپنا حق جتایا تھا تو کوئین ایلزابیتھ نے 1570 سے 1580 کے درمیان اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ نارتھ امریکہ میں انگلینڈ کی کالونیز بنائی جائیں۔ ایک اور ٹرم آتی ہے سی ڈاگز، یہ دوستوں یاد رکھیے گا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 3 بندے آتے ہیں، سر والٹر ریلی، سر فرانسس ڈریک اور جان ہاکنس۔ انہیں کوئین ایلزابیتھ نے انگلینڈ کے دشمنوں کے خلاف ریڈ مارنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ فورتھ فیچر کی بات کی جائے تو وہ تھا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ۔ اس ایرا میں بہت سی سائنٹیفک انوینشنز دیکھی گئیں، بہت سی انوینشنز لائک ٹیلیسکوپ، کلاک، مائکروسکوپ، آئی گلاسز، گن پاؤڈر، سب میرین، کمپس اور رینچ وغیرہ اس ایرا میں انوینٹ ہوئے۔ ففتھ فیچر کی بات کی جائے تو وہ تھا سوشل ڈیولپمنٹ۔ اس ایرا میں کافی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، انڈسٹریز گرو کر رہی تھی تو ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے۔ اس کے علاوہ جو امیر لوگ تھے ان پر ٹیکس وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس ایج میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ کو اپنی نیول پاور کا پتہ چلتا ہے۔ اس ایونٹ کو اسپینش ارماڈا بھی بولتے ہیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ اسپین کے کنگ تھے فلپ سیکنڈ۔ میری فرسٹ، جنہیں بلیڈی میری بھی بولا جاتا ہے، جو کہ ایلزابیتھ کی ہاف سسٹر تھیں، یہ ان کے ہسبینڈ تھے۔ ان کی تو 1558 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن 1559 میں فلپ سیکنڈ میرج پرپوزل بھیجتے ہیں ایلزابیتھ کو، لیکن یہ اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی اکیلا رہنا چاہتی ہیں۔ تو فلپ سیکنڈ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوئی ہے اور وہ انگلینڈ کا دشمن بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ایلزابیتھ تھی یہ پروٹیسٹنٹ تھی اور یہ فلپ سیکنڈ کیتھولک تھا۔ ایلزابیتھ انگلینڈ کو پروٹیسٹنٹس کے لیے جنت بنا رہی تھی تو فلپ سیکنڈ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ اسپین اور انگلینڈ کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی چلتی رہتی ہے اور فائنلی 1588 میں فلپ سیکنڈ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ مل کر ایک بیڑا تیار کرتا ہے انگلینڈ پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اس بیڑے کو اسپینش ارماڈا بولا جاتا ہے۔ اس اسپینش ارماڈا میں آلموسٹ 140 سے 150 شپس تھے اور 18,000 سولجرز موجود تھے۔ یہ انگلینڈ پر اٹیک کرنے آتے ہیں تو اس وقت اسپین سپر پاور تھا اور اس سے لڑنا کافی مشکل تھا۔ اب سب کو یہی لگ رہا تھا کہ انگلینڈ تو گیا ہے، لیکن انگلینڈ والے ایسے کرتے ہیں کہ ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، یہ اپنی شپس کو آگ لگا دیتے ہیں اور انہیں اسپینش ارماڈا کی طرف بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام جہاز بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح انگلینڈ یہ جنگ جیت جاتا ہے۔
اس کے بعد انگلینڈ کا سنہری دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی ایلزابیتھن ایج کے فیچرز کی۔ بے شک اس ایج میں بہت پیس اور پراسپیرٹی وغیرہ پریزنٹ تھا، لیکن اس ایج کو بھی دوسری ایجز کی طرح کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب ان چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ایج کے چیلنجز کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ کوئین ایلزابیتھ کو وراثت میں جو سلطنت ملتی ہے وہ سیاسی طور پر کافی غیر مستحکم تھی۔ کوئین ایلزابیتھ جب تخت پر بیٹھتی ہیں تو اس وقت انگلینڈ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود تھی، کیونکہ ان سے پہلے جو کوئین تھیں وہ تھیں میری، وہ کیتھولک تھیں۔ اب یہ ایلزابیتھ پروٹیسٹنٹ تھیں، تو کچھ لوگوں نے ان کو تخت سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی۔ کچھ نوبلز تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کسی کیتھولک کو تخت پر بٹھایا جائے۔ سیکنڈ چیلنج کی بات کی جائے تو وہ تھا انٹرنیشنل ریویلریز۔ جب ایلزابیتھ تخت پر بیٹھتی ہیں تو بہت سی دوسری کنٹریز انگلینڈ کی دشمن بن جاتی ہیں، جن میں اسپین سب سے آگے تھا، اور پھر وہ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ مل کر انگلینڈ پر حملہ کرتا ہے۔ تھرڈ چیلنج کی بات کی جائے تو وہ تھا جینڈر انیکویلٹی۔ اگر چاہے سرا میں انگلینڈ کا تھرون ایک عورت کے پاس تھا، لیکن پھر بھی اس ٹائم پیریڈ میں عورتوں کو اتنے حقوق حاصل نہیں تھے۔ مردوں کو ان کی نسبت سپیریئر سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو نہ تو کوئی ہائر لیول پر ایجوکیشن ملتی تھی، نہ ہی ان کو جائیداد میں کوئی حصہ ملتا تھا۔ ان کا کام صرف گھر سنبھالنا تھا۔ فورتھ چیلنج کی بات کی جائے تو وہ تھا پلیگ اینڈ ڈیزیز۔ 1563 میں ببونک پلیگ، جسے بلیک ڈیتھ بھی بولا جاتا ہے، وہ لندن میں پھر سے آ جاتا ہے۔ تو کوئین ایلزابیتھ ایسے کرتی ہیں کہ اپنا کورٹ لندن سے ونڈسر کیسل شفٹ کروا دیتی ہیں، اور وہ اس بات کا بھی آرڈر دے دیتی ہیں کہ اگر کوئی لندن سے انہیں فالو کرتا ہوا آئے تو اسے پھانسی دے دینا۔ یہ پلیگ سب سے پہلے تو 1347 میں آتی ہے، لیکن پھر یہ وقفے سے دوبارہ 1563 میں، 1578، 1593، 1603 وغیرہ میں آتی ہے، مطلب تھوڑے عرصے بعد یہ دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ تھا ایلزابیتھن ایج کے بارے میں کچھ اوور ویو۔ اس ویڈیو میں ہم نے فیچر اور چیلنجز کو ڈسکس کیا۔ لٹریچر کو ہم اپنی علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس طرح یہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں صرف لٹریچر کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔